نعبدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شادی روکنے کے وظیفہ کی حقیقت بتائیں گے اور حدیث و تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وظیفہ کے صحیح اور جامع ہونے کی طرف بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اس لیے ہم تمام تر سننے والے افراد سے توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں اور یہ التماس کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا جائے۔ ناظرین محترم، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ کی ذات مبارکہ نے انسانوں کے درمیان جو پہلا رشتہ بنایا وہ رشتہ میاں بیوی کا تھا۔ اس رشتے میں جو کہ بڑا مقدس ہے اور اللہ کی ذات نے اس رشتے میں محبت، خلوص، عزت اور قربانی کا جذبہ پیدا فرمایا ہے۔ یوں کہنا بھی غیر مناسب نہ ہوگا کہ رشتہ ازدواج ہی تمام رشتوں کو قائم کرنے کی بنیاد ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر اسی رشتہ کو ذاتی مفادات، انا، تکبر، رنگ نسل یا دنیا داری کی بھیڑ چڑھا دیا جائے تو یہی رشتہ گھر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یا والدین اپنے بچوں پر زبردستی کر کے ان کا رشتہ یا شادی طے کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے سامعین اکرام، ایسا کرنا شرعاً، قانوناً اور دنیا داری میں جرم سمجھا جائے گا۔ اس مقام پر ایک حدیث مبارکہ اور اس کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں رکھتے چلیں، جس میں راوی لکھتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے مولا علی علیہ السلام کا رشتہ لے کر کچھ صحابہ کرام آپ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ صحابہ کرام آپ سرکار تک پہنچتے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم آپ سرکار کی خدمت میں رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پیارے نبی، اللہ کی ذات نے علی کو فاطمہ کے لیے منسوب کر لیا۔ اسی اثناء میں صحابہ کرام بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنا پیغام مسرت آپ کے سامنے رکھ دیا، جس پر آپ سرکار نے انشاءاللہ کا لفظ پڑھا اور اٹھ کر سیدہ فاطمہ کے حجرے کی طرف بڑھے۔ پردہ میں آپ سرکار کی ذات مبارکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، اللہ کی ذات نے علی کو آپ کے لیے منتخب فرمایا، آپ فقط اپنی رائے دیجئے۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ بابا، جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں وہی حکم پورا بھی کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اب خود غور فرمائیں کہ جب اللہ کا حکم ہو جائے تب بھی وصی کو یہ روا نہیں کہ وہ اپنے بچوں سے ان کی مرضی نہ پوچھے۔ اب آپ خود سوچیں، نہ تو ہم وقت کے بہت بڑے ولی ہیں اور نہ ہی بہت بڑے عالم دین کہ ہم اپنے ظاہری رتبہ، جھوٹی عزت، رنگ، برادری، نسل اور جھوٹی انا کی خاطر اپنے ہی بچوں پر اپنی مرضی مسلط کرتے پھریں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی فرد ایسے معاملات میں علم کا سہارا لیتا ہے تو وہ گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس زمن میں ہم ایک اور حدیث مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، جس میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ فرماتی ہیں کہ مومنو، 3 کاموں میں ہمیشہ جلدی کیا کرو۔ تو صحابہ کرام جو کہ آپ کے جانسار ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں بھی وہ کام بتائیں تاکہ ہم بھی جلدی کیا کریں۔ تو سرکار دو عالم سرور کونین خاتم الانبیاء فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے لیے اذان ہو جائے تو نماز کے لیے جلدی کرنی چاہیے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تدفین کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بچہ یا بچی جوان ہو جائے تو اس کا نکاح مسنون کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ان 2 حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اگر کوئی فرد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، مگر اس فرد کی رضامندی اور پسند سے، یعنی زبردستی کرنا ہرگز مناسب عمل دین اسلام میں تصور نہیں کیا جائے گا۔ ان حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علم بھی یہی فرماتے ہیں کہ شادی روکنے کا وظیفہ ان کنڈیشنز پر جائز تصور کیا جائے گا، کیونکہ اس عمل کی برکت سے آپ والدین یا وصی کو غیر شرعی کام روکنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ مکمل یقین و اعتقاد کے ساتھ کیا گیا عمل یا وظیفہ آپ کو فیض ضرور دیتا ہے۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ بھی ہم جلد ہی پبلش کریں گے۔
جس میں شادی روکنے کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا روحانی پروگرام آپ کو حصول علم اور حصول حاجت کے لیے ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ایسے مزید روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول حاجت کے لیے کوئی بھی علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔